الله يعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم معزز حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جتنی بھی زندگی عطا فرمائی ہے وہ برائے بندگی ہے۔ بے شمار مرتبہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ زندگی اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، 100% انسان اگر دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، 100% لوگ مسلمان ہیں، تو اس میں سے 20% یا 15% لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ رہے ہیں، ورنہ 80% لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کو زندگی کے مقصد سے کوئی سروکار نہیں۔ جس طرح ایک جانور زندگی گزارتا ہے اسی طرح وہ انسان بھی زندگی گزار کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ اپنے مقصد کا، زندگی کے مقصد کا احساس نہیں۔ بلا مبالغہ 80% لوگ باہر ہیں۔ آپ لوگ خود دیکھیں کہ مسجد کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں۔ بندگی میں سب سے پہلی چیز ہے نماز، جو تمام عبادات کی اصل اور جڑ ہے، اور ایمان لانے کے بعد مومن پر سب سے پہلے فرض ہوتی ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے کتنے فیصد مسلمان مسجد کے اندر آتے ہیں اور بستی میں بسنے والے مسلمان کتنے ہیں، تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ 80% لوگ تقریباً ایسے ہیں جو صرف اور صرف جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ جانوروں کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، پیدا ہوں گے، زندگی گزاریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، مر جائیں گے۔ ویسے ہی یہ انسان بھی زندگی گزار رہا ہے، اور پھر زندگی بامقصد ہو، زندگی اللہ رب العزت کی بندگی کے ساتھ گزرے، اس کے لیے بنیادی 2 چیزیں ہیں، 2 نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جب ان 2 نعمتوں کو بندہ اچھی طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جب تک وہ 2 نعمتیں میسر نہیں ہوگی تب تک بندگی بھی کامل طریقے سے نہیں کر سکتا۔ وہ 2 نعمتیں ہیں صحت اور وقت۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس میں یہ 2 نعمتیں بڑی اہم ہیں، ایک آدمی کی جسمانی صحت اور دوسرے فرصت اور خالی وقت۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، اور جب بندہ ان دونوں نعمتوں کو اچھی طرح استعمال کرے گا تبھی وہ بندگی کر سکتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں جس کے پاس صحت نہیں ہے، بدن کی صحت ختم ہو گئی، بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ بندگی نہیں کر سکتا۔ جس کے پاس وقت نہیں ہے، کسی مصروفیت کے اندر مصروف ہے، وہ بھی بندگی نہیں کر سکتا ہے۔ بندگی کرنے کے لیے بندے کو وقت چاہیے اور صحت چاہیے۔
اس لیے کہا گیا کہ یہ دو نعمتیں اللہ رب العزت کی بہت اہم ہیں، اور ان دو نعمتوں کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ نعمت جو وقت اور صحت کی نعمت ہے، اس کے متعلق اکثر لوگ گمراہی اور دھوکے میں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ رب العزت کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کو ان دو نعمتوں میں دھوکا ہے، اور وہ دو نعمتیں آپ نے بیان فرمائی، الصحت والفراغ، صحت اور خالی وقت، فرصت کا وقت، اس میں آدمی دھوکے میں ہے۔ دھوکا یہ ہے، آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھ کو صحت ملی ہے تو کیوں ملی ہے، اللہ رب العزت نے صحت کی زندگی دی ہے تو کیوں دی ہے، خالی وقت دیا ہے تو کس مقصد کے لیے دیا ہے۔ جب صحت ہوتی ہے تو لاوقاتی پن میں، خرافات میں، لغو و لعب میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب صحت ہاتھ سے چھن جاتی ہے، جب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ زمین پر سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو آدمی کو بندگی کی سوچتی ہے۔ حالانکہ بندگی کا اصل وقت جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بندے اس کے اندر دھوکے میں ہیں کہ جب صحت ہے تو جو کرنا وہ کر لو، مزے اڑا لو، اور جب بڑھاپا آئے گا تب بندگی کر لیں گے۔ اور صحت کا غلط استعمال، صحت کی حفاظت نہ کرنا، جن چیزوں کی وجہ سے صحت متاثر ہوتی ہے ان چیزوں کو کرنا، ان اعمال کو کرنا، ایسی غذاؤں کو استعمال کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ صحت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، تو اس نعمت کی قدردانی ہم پر ضروری ہے۔ ہم ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے ہماری صحت متاثر ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ صحت کو اچھا رکھنے کے لیے ضروری ہے وقت پر کھانا اور وقت پر سونا۔ آپ لوگ دیکھ لیں، جن کی زندگی میں وقت پر کھانے اور سونے کا معمول ہے، ان کی زندگی اور ان کی صحت جلدی متاثر نہیں ہوتی۔ 80 اور 90% لوگ جو جسمانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ وقت پر نہ کھانا اور وقت پر نہ سونا ہے، اور بلا سوچے سمجھے کیسی بھی غذاؤں کو استعمال کرنا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ جو ہم لوگ بہت زیادہ مسالہ اور تیل والا کھانا استعمال کرتے ہیں، جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، دمے کی بیماری ہے، اسی طرح سے اور جو بیماریاں ہیں، سب ایسی غذاؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ لوگ معلوم کر لیں کہ یہی چیزیں، مسالہ اور تیل، یہ نسوں کے اندر جا کر چربی کی شکل میں جم جاتا ہے، اور اسی سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ ہم پر ضروری ہے کہ ایسی غذائیں استعمال کریں جس سے ہماری صحت متاثر نہ ہو، اور ایسے وقت میں کھائیں، کھانے کا ایسا وقت بنائیں کہ جس سے صحت متاثر نہ ہو۔ اس میں صحت کے متاثر ہونے میں بہت بڑا دخل سونے کا ہے۔ وقت پر سوئیں اور وقت پر اٹھیں۔ شریعت مطہرہ نے ایسا نظام دیا ہے کہ اگر آدمی اس کو لے کر کے چلے تو زندگی میں کسی موڑ پر پریشانی نہیں آئے گی۔ کھانے پینے کا، سونے اٹھنے کا، ہر چیز کا نظام بتایا ہے۔ ہم لوگ ہیں مسلمان، ہماری کتابوں میں، ہماری شریعت میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہے، لیکن فقط لکھی ہے، ہمارے عمل میں نہیں۔ سونے کا طریقہ شریعت نے بتایا، سونے کے آداب۔ سونے کے آداب میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا آدب یہ ہے کہ آدمی جلدی سو جائے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد شریعت نے سونے کا وقت بنایا ہے، جلدی سو جائے اور صبح جلدی اٹھے، فجر میں اس کی آنکھ کھل جائے، یہ سونے کا وقت ہے۔ ہم لوگ دیکھیں ہمارے معاشرے میں سونے کا کیا وقت ہے، جب تک 11 اور 12 اور 1 نہیں بجتا تب تک رات ہوتی نہیں۔ یہ ہمارے اپنے معاشرے کا حال ہے۔ کسی
کسی اور معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ جب آدمی کی نیند مکمل نہیں ہوگی تو اس کی جسمانی صحت برابر نہیں رہے گی، دماغی قوت برابر نہیں رہے گی، اس سے چڑچڑا پن ہوگا اور اسی بنیادوں پر پھر گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد وقت پر نہ کھانا اور وقت پر نہ سونا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہم کو تعلیم دی ہے لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد گپ شپ کرنا، اللہ بلائی کرنا، قصہ گوئی کرنا کچھ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو تعلیم و تعلم کرنا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، دین کی مجلس سے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ رات میں جاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھیں 80% لوگ ہمارے گاؤں کے اندر ایسے ہیں جو راتوں کے اندر دیر میں سوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کریں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر نہ ہو نہیں میں مشغول ہوں گے اور صبح میں تاخیر سے اٹھیں گے۔ یہ شریعت کے بالکل متضاد نظام ہے۔ شریعت نے نظام نہیں ہے، شریعت نے سونے کا نظام دیا ہے کہ آپ عشاء کے بعد جلد سوئیں اور صبح کو جلد اٹھیں۔ ہم لوگ صبح کو تاخیر سے اٹھتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے اپنے کاروبار پر، اپنی دکان پر تاخیر سے جاتے ہیں، اور جو روزی کمانے کے لیے برکت کا وقت ہے اس کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ آپ رات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ ایسی شریعت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی کہ آپ رات میں عبادت کریں، عشاء کی نماز پڑھ لیں جماعت سے اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، رات بھر اطمینان کی نیند سوئیں، آپ کے نامہ اعمال میں اور رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ نہ عشاء ہو رہی نہ فجر ہو رہی، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی گئی کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ اس میں ایک صحت ہے کہ صحت کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرے وقت ہے۔ جتنا وقت امت مسلمہ کے یہاں پر سستا ہو گیا اتنا کسی قوم کے یہاں سستا نہیں۔ جتنی تاکید وقت کی اہمیت کے متعلق اسلام نے کی ہے اتنی کسی مذہب نے نہیں کی، لیکن جتنا وقت برباد مسلمان کرتے اتنا کوئی نہیں کرتا۔ صبح میں جلدی اٹھ جائیں، فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کاروبار پر فجر کے بعد فوراً جائیں، پھر دیکھیے آپ کاروبار کے اندر کتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، برکت کے لیے یاسین پڑھواتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھواتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اسلام نے برکت کا وقت بتایا صبح کا وقت۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ نبی کی زبانی دعا ہے کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، اور اس برکت کے وقت میں ہم لوگ سوتے ہیں۔ وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث جیشا و سریۃ بعث فی بکورہا اول النہار، جب اللہ کے نبی کوئی لشکر روانہ کرتے غزوے کے لیے اور کسی مقصد کے لیے تو صبح کے وقت میں روانہ فرماتے، اور پھر اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا صحابی نے۔ وہ ایک تاجر شخص تھے، وکان صخر رجلا تاجرا، صخر ایک تاجر شخص تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنا قافلہ بھیجتا تجارت کے لیے تو فجر کے فوراً بعد بھیجتا، فاسرا وکثر مالہ، فرماتے ہیں میرے مال میں بہت برکت ہوئی۔ ہم لوگ برکتیں چھوڑ کر کے اپنے آپ سے نحوست اور ایسی بے برکتی کی اسباب مہیا فرما رہے ہیں اور پھر برکت تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے برکت کا وقت یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھے نماز پڑھیں اور پھر اپنے روزی کو تلاش کریں۔ یہ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ ہماری فجر بھی نہیں ہوتی، پھر فجر کے بعد تاخیر سے اٹھ کر کے کام پر جاتے ہیں۔ جب ہماری صبح کی ابتدائی صحیح نہیں ہوگی تو دن کیسے صحیح گزرے؟ جس کی فجر کی نماز نہیں ہوئی اس کی دن کی ابتدائی بیکار ہوئی، وہ دن ہی نوسط کے ساتھ شروع کیا ہے۔ اس لیے شریعت کی تعلیم میں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں
اور صبح فجر میں جلدی اٹھ جائیں۔ یہ پورا نظام ہے۔ جب آدمی رات میں اطمینان کی نیند سوئے گا، دن میں اس کا دماغ فریش رہے گا، اس کی جسمانی صحت متاثر نہیں ہوگی۔ آج ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں پر لگ رہا ہے؟ آپ دیکھیں ہر جگہ ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، بیٹھنے کی جگہوں پر آپ کو کثیر تعداد میں نوجوان بیٹھے ہوئے ملیں گے، موبائل کے اندر مصروف ہوں گے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ شریعت نے ہم کو وقت کی اتنی اہمیت بتلائی، ہمارے اکابر کے واقعات آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ وقت کی کیسی قدر کیا کرتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا کے اندر ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں سوچتا کہ بیت الخلا کے اندر تو میں کوئی علمی کام کر نہیں سکتا، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ پڑھ سکتا ہوں، ایسے وقت میں کیا کروں کہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ حالانکہ ایک حاجت کے لیے گئے ہیں، اگر کوئی کام نہ کرے تب بھی وقت ضائع نہیں ہوگا، لیکن اپنے دماغ سے اپنے سوچا اور کہتے ہیں کہ موتی وقت میں بیٹھے بیٹھے بیت الخلا کا لوٹا صاف کر دیتا، بیت الخلا صاف کر دیتا تاکہ میرے بعد آنے والے کو راحت ہو، تکلیف نہ ہو اور میرا یہ وقت بھی دین بن جائے۔ یہ وقت کی قدر اور اہمیت ہے۔ ہم لوگ گھنٹوں ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں۔ بہت واضح مثال ہے، کاریگر طبقہ ہوٹل پر 10 منٹ 20 منٹ آرام سے بیٹھتا ہے، عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے مسجد میں، اس کو بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا۔ اور وہی کاریگر یہاں سے جانے کے بعد آدھا گھنٹہ ہوٹل پر بیٹھ جائے۔ یہ دین کی ناقدری ہے، وقت کی ناقدری ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر والدین کی کوتاہی ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب والدین کو پتا ہے کہ میرا بچہ اتنے سے اتنے بجے تک کام کرتا ہے اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے کے بعد گھر کے اندر آیا تو والد کا فرض بنتا ہے کہ پوچھے کہ اتنی دیر سے کہاں تھے۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے۔ روک ٹوک کا نظام بالکل والدین کے اندر سے ختم ہو گیا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین اپنے بچوں کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، اور پھر جب بچے بڑے ہوں گے نافرمانی کریں گے تو پھر وہی والدین روئیں گے۔ شریعت نے تم کو تربیت کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اپنے بچوں سے پوچھو کہ تم اتنے سے اتنے وقت میں لیٹ آئے کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ اپنے بچوں کو موبائل کے اندر مصروف دیکھ کر کے پوچھیں کہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ نوجوانوں کا وقت اس طرح سے موبائلوں کے اندر صرف ہو رہا ہے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر گھنٹوں گیم کھیلتے ہیں، اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں۔ بنیادی کوتاہی والدین کی ہے، ان کو فکر ہی نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے نوجوان سے ذرا اوپر بڑی عمر کے لوگ وہ اگر موبائل کے شوقین نہیں ہیں تو وہ ایسے ہی ہوٹلوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بات کریں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، اس کی برائی کریں گے، لیکن وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ انہی نوجوانوں سے اور انہی بوڑھوں سے کہہ دیجئے کہ مسجد میں تعلیم بالغہ چل رہی ہے، آپ لوگ وہاں پر 1 گھنٹے کے واسطے داخلہ لے لو، تو بولیں گے وقت نہیں۔ باہر بیٹھ کر گھنٹوں وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن دین سیکھنے کے لیے اپنا قرآن شریف صحیح کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ وقت کی اہمیت ہے، شریعت نے بتایا وقت ضائع مت کرو۔ وقت بڑی اہم چیز ہے۔ وقت ضائع کرنے کی وجہ سے ہماری نسلوں کا مستقبل بہت تاریک ہوگا۔ ان وقتوں کے اندر جو وقت ہم لوگ ہوٹلوں پر ضائع کرتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، نہ جانے ہم لوگ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ اسلام نے بندے کو شب و روز گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ صبح کو اٹھے، ایسے وقت میں اٹھے کہ فجر کی نماز مل جائے، صفائی کرے بدن کی، نماز ادا کرے، نماز پڑھنے کے بعد روزی کی تلاش میں نکلے، حلال روزی کمائے، اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوگا، پھر نماز ادا کرے، دن بھر گزر جائے گا، دن بھر گزرنے کے بعد پھر رات آئے گی، رات میں عشاء کی نماز پڑھے اپنے گھر آ جائے، خرافات کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر جگہ اپنا گھر، مسجد اور اپنا گھر، مسجد اور اپنا گھر، اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ آدمی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے
اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن شریف میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حکم دیا ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ طاعات پر عمل کرو اور برائیوں سے بچو۔ آپ لوگ غور کریں کہ قرآن شریف نے کیا تعبیر استعمال کی ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے بچے آگ کے اندر تو نہیں جل رہے، پھر شریعت نے، قرآن نے ایسا کیوں کہا کہ جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ ہم لوگ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک دو بار کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا موبائل مت استعمال کیا کر، بول کر اطمینان کر لیتے ہیں۔ اور جب کوئی کہتا ہے کہ اپنے بچے کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں سمجھاتے لیکن مانتا نہیں۔ سمجھانے کی حد کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن شریف نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مثال کے طور پر اگر ایک آگ جل رہی ہو اور اس آگ میں آپ کا بچہ آپ کے سامنے کودنے جائے تو کیا آپ ایک دو بار تین بار بولنے پر اتفاق کریں گے بیٹا آگ کے اندر مت کود؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کو جتنی بھی کوشش ہو کوشش کر کے بچائیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک دو بار بول کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اور وہ آگ میں کودے تو کود جائے۔ جس طرح تمہاری اولاد اگر آگ میں جلنے کے لیے جائے تو تم اپنی جان کی بازی لگا کر تم اس کو آگ سے روکو گے، ایسے ہی تم جہنم والے اعمال سے اپنے بچوں کو روکو۔ یہ قرآن شریف کے کہنے کا مقصد ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنی کوشش کرتے ہیں؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین پر جو بچوں کا حق ہے ان میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بڑے بچے تو دور کی بات، ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کر کے اس کے اندر گیم کھیلتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی تو اس کی کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتنا ہی چھوٹا بچہ ہو، جو بچپن میں دل کی تختی پر نقش کر دیا جائے گا وہی بات اس کے دل کی تختی پر لکھا رہے گا۔ آپ لوگ سب لوگ دیکھتے ہیں گھروں کے اندر بچے ہیں، اگر آپ نے بچپن میں بچے کو موبائل کی عادت لگا دی، بڑا ہونے کے بعد بہت مشکل سے چھوٹنا ہے۔ موبائل کے اندر اتنا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے جس کے اللہ کی پناہ۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ گمراہی اور دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور ایک خالی وقت، فرصت کا وقت۔ شریعت نے ہم کو ایسا نظام دیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دوسرے ہماری تعریف کریں گے اور ان کو دیکھ کر کے سبق ملے گا۔ ہم لوگ سب جانتے ہیں آج کل عشاء کے بعد 10-11 بجے سے پولیس گھومتی ہے۔ کیوں گھومتی ہے؟ اپنی دکانیں بند کرو، باہر مت کھڑے رہو، گھر کے اندر رہو۔ شریعت نے ہم کو یہ نظام دیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں۔ اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے تو غیر میں دیکھ کر کے تاثر لیتے اور کہتے کہ یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کو اندر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں سب کچھ لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ اپنے عمل سے کچھ دکھا نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم کو ایسے مسلمان دکھاؤ تو ان کی زندگی دیکھ کر کے اسلام قبول کرے تو آپ کو مسلمان نہیں ملے گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے، ہماری صحت کہاں ضائع ہو رہی ہے، ہم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی صحت کا صحیح استعمال کریں، اور کس طرح سے ہمارا وقت صحیح کام میں لگ سکتا ہے، ہماری صحت بچ سکتی ہے، اس کے لیے تدابیر اختیار کریں، اس کے لیے سوچیں سمجھیں اور اپنے وقت کو کام میں لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں 2 چیزیں یہ بھی ہے، ایک اپنے خالی وقتوں کو مشغولی سے پہلے اور ایک اپنی صحت کو بیماری سے پہلے۔
کہ ابھی تم صحت مند ہو، ابھی عبادت کر لو، ابھی اللہ رب العزت کی طاعت کر لو. جب بیماری آ جائے گی، صحت ختم ہو جائے گی، چاہ کر بھی نہیں کر پاؤ گے. آپ لوگ دیکھیے ان کو جو بستروں پر پڑے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ان سے پوچھئے کہ آپ کو صحت کی قیمت اب سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جوانی اللہ رب العزت دیتی ہے بندگی کے لیے. اصل عبادت جوانی کی ہے. جو شخص اپنی جوانی اللہ رب العزت کی بندگی میں گزارے گا، اللہ رب العزت قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے بری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی صحت کی خود حفاظت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری خود سمجھیں اور ان کی تربیت کریں. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.